مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 40 راتوں تک کلام کیا. کتنی راتوں تک؟ اور وہاں خلوت میں تعلیم بھی لی، مگر ظاہری رہنما کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. حضرت سخی سلطان باہو اپنی تصنیفات میں لکھتے ہیں، جان لو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازل سے جن لوگوں کی ارواح کو تعلیم و تربیت سے مزین فرمایا وہی لوگ محمدی ہوئے. اس کے بعد جب وہ ارواح مادر شکم میں آئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں شکم مادر میں بھی تعلیم و تلقین فرمائی. حضور کا فرمان ہے آدمی ماں کے پیٹ میں ہی شقی بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی سعید بنتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تلقین یافتہ ایسا سعید آدمی شکم مادر سے باہر آتا ہے تو حضور اس کے کان میں اذان دیتے ہیں اور فوراً اسے تعلیم و تلقین سے نوازتے ہیں. ایسا آدمی اعلیٰ درجے کا طالب مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیروکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے جس سے ہمیشہ نیکی کی سرزد ہوتی ہے. قربان جائیے حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور ولادت سے لے کر کے بچپن کے معاملات اور تمام زندگی کے پابندی شرع و سنت اور عشق الہی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلطان باہو کے مندرجہ بالا قول پر کھڑے اترتے ہیں، کیونکہ آپ قال اللہ اور قال رسول کے عشق میں پوری زندگی گزار گئے. مگر کوئی بھی مستحب ترک نہ ہوئی تو بے ادبی اور گستاخی سرزد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں بتانا چاہتا ہوں اولیاء اللہ معصوم نہیں ہوتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض محبوب بندے اور خاص الخاص ولی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں اور گستاخیوں سے محفوظ رکھا ہے. آپ فضل رحمہ اپنے نام میں محمدی اس لیے لگاتے تھے کیونکہ آپ کی نسبت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر قوی رہی کہ آپ ظاہری اور باطنی طور پر مجلس محمدی میں حاضر رہتے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس بنفس نفیس اسی جسم اقدس کے ساتھ تشریف لاتے. جس طرح صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں دیکھتے اور موجود پاتے، تبھی تو بعض اوقات جب مریدین آپ کے ساتھ پیارے آقا کو دیکھتے تو بیہوش ہو جاتے، بیہوش ہو جاتے، بیہوش ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر ناقص کو بھی حضور کا دیدار ہو جاتا. میں بتانا چاہتا ہوں اسی کے متعلق ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک دفعہ درس حدیث میں کچھ علماء کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف کے مسائل پر آپس میں بحث کرنے لگے. جب مولانا بابا نے آ کر کے ان کو مسئلہ سمجھایا تو ان کو تسلی نہ ہوئی، انہیں تسلی نہیں ہوئی اور وہ مولانا بابا سے حجت کرنے لگے. تو مولانا بابا کو جلال آ گیا اور جلال میں آ کر کے فرمایا جملوں پر توجہ چاہتا ہوں، چلو آج تم سب کو دربار رسالت میں لے جا کر کے تصدیق کرا دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ چلو آج تم سب کو دربار رسالت میں لے جا کر کے تصدیق کرا دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ بات وہی کہتا ہے کہ جس کی رسائی مجلس محمدی میں ہوا کرتی ہے، ورنہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کوئی نہیں کہتا. وہ وہی کہتا ہے جو مجلس محمدی میں حاضر ہوتا ہے. تبھی آپ نے جلال میں آ کر کے فرمایا چلو آج تم سب کو دربار رسالت میں لے جا کر کے تصدیق کرا دیتا ہوں. چنانچہ آپ نے سب کو آنکھ بند کر کے مراقبہ کرنے کو کہا. جیسے کہ سب کی آنکھیں بند ہوں گی ویسے کہ سب علماء مجلس محمدی میں پہنچ گئے. دیکھتے ہیں حضور جلوہ گر ہے اور پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ فضل رحمہ جس حدیث کے متعلق جو اس کو بلا چوچراتا تسلیم کر لیا کرو، کیونکہ فضل رحمہ نے ہر حدیث کی سوال ہم سے خود کی ہوئی ہے. تبھی تو میرے بھولے میاں نے فرمایا بطولی باغ کے ایک نخل رفا فضل رحمہ ہے، جہاں میں اس لیے راحت کا ساما فضل رحمہ ہے. شریعت نے یہ سمجھایا، طریقت نے یہ منوایا، مشیت کے گلستہ در گلستہ فضل رحمہ ہے. تصوف ہو، تقرب ہو، وہ تقویٰ ہو کہ فتویٰ ہو، جدھر دیکھو نمایاں ہی نمایاں فضل رحمہ ہے. مذہبی توجہ نبی کی بات
رسولہ فضل رحمہ ہے اور بکا کرتا ہے سودا جس جگہ عشق رسالت کا مراد آباد میں کھولے وہ دکان فضل رحمہ ہے. بس آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. بس آخری بات 2 منٹ کی توجہ چاہتا ہوں. رحمانیوں اپنی نسبت پر ناز کرو, رحمانیوں اس بارگاہ پر ناز کرو, رحمانیوں اپنی عقیدت و محبتوں پر ناز کرو, رحمانیوں مولانا بابا کے جانشین معروف ملت پر ناز کرو. معروف ملت کے واسطے سے تم اس فضل رحمہ سے جا ملے ہو جو اللہ کا محبوب ہے, اس کے رسول کا محبوب ہے. وہ فضل رحمہ جو آسمان علم کا روشن سورج ہے, وہ فضل رحمہ جو بحر تصوف کا عظیم شناور ہے. کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے والد محترم کے پیر و مرشد حضرت مخدوم حضرت خواجہ حضرت شاہ عبد الرحمن لکھنوی نے اپنا لعاب دہن جتنے منہ میں ڈال کر کے انہیں قطبیت ہند کی بشارت دے دی اور فرمایا یہ لڑکا ہندوستان کا قطب ہوگا. وہ فضل رحمہ. کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ کہ جن کے پیر و مرشد اپنے خلفاء اور مریدین کو جن کے استقبال کے لیے دور تک کے بھیجے اور فرماتے ہیں وہ اسم با مسمى ہستی میرے پاس مرید ہونے کے لیے آ رہی ہے, جس کا ظہور کئی صدیوں کے بعد ہوا ہے, جس کی مریدی پر مجھ کو فخر ہے. وہ فضل رحمہ. کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جو اپنی ٹوپی اتار کر امام عشق و محبت, امام اہل سنت, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے سر پر رکھ کر کے انہیں مجدد کا تاج عطا فرما دے. وہ امام احمد رضا پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت بن کر کے چمکے. وہ فضل رحمہ. کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا فضل رحمہ کی ذات کامل و اکمل مکمل جامع کمالات ہے. وہ فضل رحمہ. کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی نے فرمایا یہ وہ آفتاب ہے, یہ وہ آفتاب ہے جو مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا. بولو سبحان اللہ. کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں مولانا وزیر علی شاہ حضرت شاہ جی میاں پیلی بھیٹی سے فرماتے فضل رحمہ تو مثل شیر ہے. وہ فضل رحمہ. کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں عبدالحی فرنگی محلی نے فرمایا جس نے صحابہ کرام کو نہ دیکھا ہو وہ فضل رحمہ کو دیکھ لے. وہ فضل رحمہ. کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جس کے بارے میں حاجی خدا بخش المعروف حاجی ولی لکھنوی نے فرمایا یہ فضل رحمہ کیا چیز ہے, جب قیامت میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا فضل رحمہ کیا چیز ہے. کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں حضرت جلال الدین شہید گجراتی نے ان کے جد امجد مختوم مصباح العاشقین مصباح بیا کو 330 سال پہلے مولانا بابا کے پیدا ہونے کی بشارت دی. وہ فضل رحمہ. کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں محمد خان صاحب قندھاری نے فرمایا یہ وہ ذات ہے جو کئی 100 برس کے بعد پیدا ہوئی ہے. کون فضل رحمہ؟ وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں حاجی حضرت جن کے بارے میں لطف اللہ علی گڑھی نے فرمایا جس کو اتباع سنت عامل حدیث اور خلفائے اربعہ کے دربار سے شریعت و محمد کی شان دیکھنی ہو وہ فضل رحمہ کو دیکھیے. وہ فضل رحمہ جن کے بارے میں سلمان بھنڈاری نے فرمایا جس نے نسبت محمدی شان صحابہ دیکھنا ہو وہ فضل رحمہ کو دیکھ لے. احمد میاں کو دیکھ لے. تبھی تو بھولے میاں نے فرمایا انہیں غوث و کتب کہنا تسکین خیال ہے, سراپا فضل رحمہ ہے, حقیقت فضل.